رمیز بھائی، پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح سے کرکٹ بورڈ اور کرکٹ گروہ کی ہے پاکستان میں، فینس کی بھی خاصی سپورٹ آپ کے پاس حاصل ہے، اور جس طرح سے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں بھی کانفیڈنس تو ہمیں نظر آ رہا ہے جی، لیکن دوسری طرف آپ نے کانفیڈنس اس لیے کہ کیمراز جو ہے نا، یہ میرے لیے اتنے مشکل کام نہیں ہے ان کو جھیلنا. اچھا، دوسری طرف آپ نے کہا کہ آپ نے وزیر اعظم کو عرضی ڈالی ہوئی ہے ملاقات کے لیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم دوسری طرف جو ہے وہ سابق چیئرمین جو ہیں ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں. اچھی بات اور ہے. کچھ حکومتی رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم اکنامک کرائسس میں ہیں، جیسے ہی ہم نکلیں گے سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ رمیز راجہ کو گھر بھیجیں گے. تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو رمیز راجہ کیا کپتان کے کھلاڑی کی طرح ہی ایک مزاحمت کریں گے، یا جو فیصلہ ہوگا وزیر اعظم کی طرف سے اسے منوان قبول کریں گے؟ وہ پیٹرن ان چیف ہیں جی. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے، مگر آئی تھنک اگر آپ کے فینز آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی پرفارمنس بولتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے یہ ڈیسیجن کرنا میرے حساب سے. بٹ ان کی کال ہے کمپلیٹلی. میرے خیال میں اسکائی راکٹ کر گئی، اس لیے کہ اس ٹیم کو فینز نے اون کرنا شروع کر دیا، ان کی پرفارمنس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور ڈھارس بندھا دی کہ یہ ٹیم جو ہے یہ ایسے نہیں ہارے گی. اور پھر آپ کو سپر سٹارز ملے. پہلی دفعہ آئی سی سی میں آپ کے 3 یا 4 کرکٹرز جو تھے وہ آئی سی سی کے پلیٹ فارم پہ دنیا میں کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ پڑا پی ایس ایل کے اوپر. پی ایس ایل میں ہم نے، آپ نے دیکھ لیا کہ ریکارڈ منافع کیا. ہر فرینچائز کو 81 کروڑ روپیہ ملا ہے، ہر فرینچائز کو. اور یہ ہے جو کہ پی سی بی کی ایڈورٹیزمنٹ اور پی سی بی اسپانسرشپ 95% جو کٹی ہے یہ ان کے حوالے کی ہے. سو آپ سوچیں نا کہ 480 کروڑ روپیہ اس مارکیٹ نے ایک مہینے کے لیے واپس کرکٹ میں ڈال دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ سپورٹس بجٹ اتنے نہیں ہیں پاکستان کے جتنا کہ ایک مہینے کی ونڈو میں پی ایس ایل میں جو ہمیں سکسیس ملی ہے. پھر اس کے علاوہ اب آگے چلتے رہیں تو آپ کا آسٹریلیا ٹور تھا، وہ بھی ہمارا میجر سکسیس تھا. اتنی دیر کے بعد آسٹریلیا کا آنا، اس سے بڑے دروازے کھلتے ہیں. اس کے بعد انگلینڈ کا رسپانس ہے، وہ آ رہے ہیں، نیوزی لینڈ کا ہے. سو ایک ویسٹرن کنٹری کا یہاں آنا اور خیر خیریت سے ٹور ہو جانا بہت بڑی بات تھی. ویسٹ انڈیز جو ہے پہلی دفعہ آئی. اچھا، بائی دا وے پی ایس ایل پہلی دفعہ ایک پیس میں پاکستان میں ہوئی. یہ 7th ایڈیشن تھی. ہمیشہ ٹکڑوں میں جاتی تھی جس سے مومنٹم بریک ہو جاتا تھا. سو مومنٹم بریک نہیں ہوا اور ہم آگے بڑھتے رہے اور آپ نے دیکھا کہ فل ہاؤس تھے. سو پی ایس ایل میں فل ہاؤس تھے، T20s ون ڈیز میں آسٹریلیا کے خلاف فل ہاؤس تھے. ابھی آپ نے ملتان میں دیکھا کہ ہمیں 15-20 دن میں ملتان تیار کرنا پڑا اور وہاں پہ فل ہاؤس ہوا. سو یہ میرے خیال سے سکسیس ہماری سٹوری جو ہے یہ ہے. مگر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹیٹ بتاتا ہوں. جب سے میں چیئرمین بنا ہوں سپٹمبر سے لے کے اب تک ہمارا جو کرکٹ کا سکسیس ریٹ ہے پرفارمنس وائز وہ 75% ہے. دنیا میں بہترین 24 میچ ہم کھیلے ہیں، 18 جیتے ہیں، 75% کا رزلٹ ہے. انڈیا کا 68% ہے، وہ 30 میچ یا 32 کھیلے ہیں. انگلینڈ نے 24 میچ کھیلے ہیں، وہ 45% ان کا سکسیس ریٹ ہے. ہم نیوزی لینڈ سے آگے ہیں، ان کا کوئی 38% کا سکسیس ریٹ ہے. سو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کرکٹ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اور جیسے میں آیا تھا تو میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 ستونوں پہ اپنی چیئرمین شپ کھڑی کروں گا. ایک آپ کی کرکٹ ایکسلنس، دوسری کمرشل ایکسلنس اور تیسری آرگنائزیشنل ایکسلنس. تو آپ نے کرکٹ کی ایکسلنس کی میں بات جو کر رہا ہوں اس سے زیادہ اور اچھی بات تھی کیونکہ پچھلی رجیم میں پی سی بی کی 46% ہمارا سکسیس ریٹ تھا اور اس وقت ہم 8-9 مہینے میں دنیا کی بیسٹ ٹیم ہے. مت بھولیے کہ باقی ساری کنٹریز کے پاس پاکستان سے 20 گنا زیادہ کرکٹ کا بجٹ ہے. آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمسایہ ملک میں کس طرح سے ان کے رائٹس بکے ہیں، مگر ہم نے ان کو انہی کی گیم پہ ہرایا ہے. اور یہ بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے بابر اعظم اینڈ کمپنی کی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی، میڈیا بھی اس کو اون کرے. دیکھیں، نیگیٹیوٹی پھیلانے میں 2 منٹ لگتے ہیں اور نیگیٹیوٹی پھیلانی اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ کرکٹ ہمارا ایک زبردست بانڈ ہے. اس سے بڑا بانڈ پاکستان میں ہے نہیں. یہ ہماری گریٹ انسٹیٹیوشن ہے اور اس کی حفاظت جو ہے یہ میرا کام یا بابر اعظم کا کام نہیں ہے. یہ سارے جو آپ لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پازیٹیو نیوز جو ہے وہ بڑی کم ملتی ہے. وہ یہی ملتی ہے کہ جی چیئرمین ابھی تک یہاں کھڑا کیوں ہے، یہ گیا کیوں نہیں ہے چینج آف رجیم سے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. سو میرا آپ سے کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ جی اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے تو 100 بسم اللہ. اگر آپ کی ٹریڈیشن یہ ہے تو یہ ایک ٹریڈیشن ٹھیک نہیں ہے اور اسپیشلی جب کام ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا سمپل پرنسپل ہے اور اس کو ہائی لائٹ نیوز بنانا
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مقصد سے بھٹک جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک سٹارٹر ہے, ایک نان ڈسکشن ہے. آپ کا ڈسکشن ہونا چاہیے, ہاں جی پاکستان کرکٹ ٹیم کا سٹائل اور کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں, ان میں کیا ان میں چیزیں ہیں جو کہ اور امپروو کر سکتے ہیں, مڈل آرڈر اور کیوں نہیں چلتا ہمارا اچھا. یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اور کویسچنز ہیں جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. آئی سی سی کے اوپر جا کے ہم نے مقدمہ لڑا ہے. آئی سی سی میں جب 4 نیشنز کا جب میں نے وہ پیپر دیا, پہلی دفعہ کرکٹ بورڈ سے کوئی پیپر آئی سی سی میں ریسیو ہوا, مگر انفارچونیٹلی جو ہیڈ لائنز یہاں پاکستان میڈیا نے لگائیں وہ انڈین ایجنسی کی ہیڈ لائن کو لے کے یہاں سب نے اس کو کاپی پیسٹ کر دیا. وہ تو ہمارے کبھی بھی حق میں نہیں ہوں گے. سو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اگر ٹیم اچھا کر رہی ہے, اگر آپ کو کرکٹ کی ایکسلنس دکھ رہی ہے تو اس کو بیک کرے اور انجوائے کرے. بڑے کم مومنٹس آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جنرلی اس سسٹم میں ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی ہے. وہ مجھے پتا ہے کہ ہیڈ لائن نیوز زیادہ بنتی ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک تھوڑی سی اسپیس پازیٹیوٹی کی ہونی چاہیے ضرور. اور یہ آپ کو میں نمبرز بتا رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ کوئی نمبرز جھٹلائیں گے. تو یہ کرکٹ ایکسلنس کی ایک یہ بات ہے. کمرشل ایکسلنس میں نے بتا دیا کہ 81% پی ایس ایل کا ماڈل جو ہے وہ انکریز ہوا ہے, 81%. پھر جو آپ کا جو شرٹ لوگو ہے فار ایگزامپل, اس میں 35% انکریز آئی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے ویریس آپ کے رائٹس بکتے ہیں سیزن کے لیے, اس میں 77% انکریز آیا ہے. سو آپ کو اس وقت جو ہمارے فنڈز ہیں وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہیں پی سی بی کے. کبھی اتنے پیسے پی سی بی کے پاس نہیں تھے. جو اجلاس ہوا اس میں موٹی چیز یہ ہے کہ 15 بلین روپیز کا بجٹ جو ہے وہ اپروو کیا, جس میں سے کہ 78% جو ہے وہ کرکٹ میں خرچ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ریڈ اینڈ وائٹ بال کا کانٹریکٹ پہلی دفعہ آفر کر رہے ہیں, اور ہو یہ رہا تھا کہ جو وائٹ بال کے سٹارز تھے, اور وائٹ بال ایک سیریس بزنس ہے, اگلے 16 مہینوں میں 15 مہینوں میں 2 ورلڈ کپس ہیں, ایشیا کپ ہے. سو اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بڑی آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنے فینز انگیج ہوتے ہیں T20 کرکٹ میں یا 50 اوورز کرکٹ میں. اور اس کو سیپریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 2 ٹیمیں ایٹ دا سیم ٹائم فلوٹ کر سکیں. سو ایک ٹیم ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہی ہو اور دوسری ٹیم جو ہے وہ ون ڈے کھیل رہی ہو. تو اس لیے بھی یہ امپورٹنٹ اسٹیپ تھا. اور شارٹ چینج ہو رہے تھے ون ڈے کے پلیئرز, کیونکہ جب ان کو ریڈ بال کے کانٹریکٹس ملتے تھے تو اتنے زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے جتنے ریڈ بال پرفارمنس کو ملتے تھے. سو ان کو سیپریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ریکگنائز کریں وائٹ بال کرکٹ کے سٹارز کو, ان کی سکلز کو اور فارمیٹ کو, اور ایک انکریجمنٹ بھی ہو ان کے لیے کہ جو ریڈ اور وائٹ بال کھیلتا ہے ان کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ اور بڑھ جائیں گے. سو میرے حساب سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو بزنس ہے, اور جہاں پہ آپ بھی یہاں پہ آئیں اور سپورٹس کی کوریج کرتے ہیں, یہ ضروری ہے کہ پلیئرز جو ہیں ان کو ہم انکریج کریں, چاہے فائنینشلز ہوں چاہے ویسے ان کا نیریٹو بلڈ اپ کریں. اور بڑا زبردست سیزن ابھی تک ماشاءاللہ سے جا رہا ہے اس کرکٹ ٹیم کا. سو ان کو جتنا بھی انکریج کریں اتنا کم ہے. پھر اس کے بعد ڈیسیجن یہ ہوا ہے کہ ہم ایک کرکٹ فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے, اس لیے کہ بہت کچھ فلاحی کام کرنے کے لیے ابھی چیزیں ہمیں کرنی ہیں, جس میں کہ جو ایکو سسٹم ہے کرکٹ کا اس میں بہت سارا ایسے لوگ ہیں جن میں جو ایکسٹریم ہارڈشپ سے گزر رہے ہیں, چاہے وہ مالی ہو, چاہے وہ آپ کا اسکورر ہو, کچھ بھی جو بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. سو یہ کرکٹ فاؤنڈیشن جو ہے یہ امپورٹنٹ سٹیپ فارورڈ ہے, اور اس میں ہم پی سی بی نے 10 کروڑ روپے اس میں ڈالا ہے, اور ہم انویسٹرز اور لے کے آئیں گے جو اپنا ہاتھ بٹائیں گے تاکہ ہم سب کی خدمت کر سکیں. اس میں آپ کو میں پہلے بتا دوں کہ آتے ساتھ ہی میں نے جو کیا وہ ₹1,00,000 فی پلیئر فرسٹ کلاس کے ہم نے بڑھائے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد ابھی جو پینشنز کرکٹرز کی بڑھائی ہیں ₹1,00,000. سو یہی ہے کہ ہم ایک فلاحی ادارہ بھی ہے, ایک کرکٹ کی بزنس تو ہے ہی ہے مگر فلاحی ادارہ بھی ہے. اس وقت 243 کرکٹرز کو ہم نے امپلوائے کیا ہوا ہے, 243. 200 فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں ہمارے پے رول پہ, 243 فرسٹ کلاس کرکٹرز اور ٹیسٹ کرکٹرز ہیں, اور اس کی تعداد بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کرکٹرز کو عزت دیں, کیونکہ جب تک ہم گیم اور کرکٹرز کو عزت نہیں دیں گے ہمیں کوئی عزت واپس ملنے والی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہوئی ہیں اس میں
ویمنز کا جو ہے وہ ہم نے ایک تو تعداد بڑھائی ہے, میرے خیال میں پہلے 18 کا ان کا سینٹرل کانٹریکٹ تھا, 25 تک خواتین کا جو پول ہے وہ بڑھایا ہے, 15% انکریز ان کو بھی دی گئی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا ابھی پرفارمنس جو ہے ویمن کی, جو طوبہ ہیں وہ پہلی دفعہ ICC کی پلیئر آف دا منتھ بنی ہیں. ہم نے سری لنکا کو بھی سیریز ہرائی ہے, ہم نے ورلڈ کپ میں پہلی دفعہ 13 سالوں میں ایک میچ جیتا ہے. اور اب کیونکہ انڈر 19 کا بھی ورلڈ کپ ہوگا ویمنز کا, تو ہماری جو ایک پورے پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے وہ ہم نے خواتین کا بھی کروایا ہے. سو ہمارے یہ دونوں جو ستون ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور پھر جو آپ کے فزیکلی چیلنج یا ڈفرینٹلی ایبلڈ کرکٹرز ہیں ان کے بھی حوالے سے ہم نے پروگریس کیا ہے, اور ان کی بھی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو ہم حل کریں گے. اس کے علاوہ جونیئر لیگ PJL وہ لانچ کریں گے انشاءاللہ اکتوبر میں. اور میرا ماننا اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر سطح کے اوپر, جونیئر لیول کے اوپر ہم نے ایک تو کرکٹرز کو انکریج کرنا ہے اور ان کو ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے کہ جونیئر لیول پہ آپ کے بابر اعظمز اور شاہین آفریدی یہ تیار ہو جائیں. اور اس کے لیے انوائرمنٹ ہے, اس کے لیے پیسہ ہے, اس کے لیے آپ کے ٹورنامنٹس, اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ مقصد ایک میرا یہاں پہ آنے کا یہ تھا کہ ہم ICC فنڈنگ سے باہر نکلیں, اور جب تک کہ ہم پراپرٹیز نہیں ان کو ڈھونڈیں گے تب تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے. سو ہمیں 6 فرینچائز ہم فلوٹ کریں گے, اس کے لیے 30 کمپنیز کا ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ آیا ہے. سو اس کے اوپر بہت ٹریکشن ہے, اور کوشش ہم یہی کر رہے ہیں. پاتھ وے کرکٹ جو کہ 100 بچوں کا ہے, آئی تھنک 16 جولائی سے انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا, جس میں اینگرو ہمیں پارٹنر کر رہے ہیں. فورن کوچز کے سارے پیسے اینگرو دیں گے, ان کا بہت شکریہ. BRB جو کنسٹرکشن ہے وہ بچوں کو سٹائپنڈ دے رہے ہیں 30,000 مہینے کا. اور اس کے علاوہ بیکن ہاؤس جو ہے فری پڑھائی دیں گے. BS اسپورٹس جو ہے وہ فری اکوپمنٹ دیں گے بچوں کو, اور ان کو ہم یہاں پہ رکھیں گے, بیسٹ ٹریننگ دیں گے تاکہ اگلے 3 سال میں, کیونکہ ان کا ایج گروپ 14, 16, 17, 19 کا ہے, کہ جو ایک ڈپ آ جاتا ہے پاکستان کرکٹ کے ٹیلنٹ میں, اس کو ہم ڈپ کو ہم اوائڈ کریں گے اور پیچھے سے ایک کھیپ تیار کریں گے. اور اس کے بعد یہی جو بچے ہیں انشاءاللہ جا کے انڈر 19 کا جونیئر پریمیئر لیگ میں جائیں گے, جہاں پہ ڈرافٹ سسٹم ہوگا. ہمیں بڑے انکریجنگ رسپانسز مل رہے ہیں دنیا کے بورڈ سے, اور وہ خاصے کین ہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھجوائیں. سو ایک وہ چلے گا, پھر اس کے بعد PSL آئیں گے, میں جائیں گے بچے فرسٹ کلاس کھیلیں گے, اور جونیئر کانٹریکٹس پہلی دفعہ. اس لیے یہ میرے لیے بہت ایکسائٹنگ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری چیئرمین شپ کی سب سے زیادہ سیٹسفائنگ اور ایکسائٹنگ چیز کیا ہے, وہ ہے یہ 100 بیسٹ کڈز کا پاتھ وے سسٹم. اس لیے کہ ایک دفعہ یہ چل پڑا سلسلہ تو پھر اسکائی از دا لمٹ, کیونکہ پوٹینشیل اور ٹیلنٹ بے انتہا ہے, اور اس کو ہمیں ایک طرح سے سسٹین کرنا ہے اور مینیج کرنا ہے, اور اس کی گروتھ کے لیے کنسسٹنسی کی بہت سخت ضرورت ہے. تو یہ تو تھی جی BOG کی کہانی. اب چلتے ہیں دوسری طرف, اور دوسری طرف یہ ہے جی کہ ابھی مجھے 8 یا 9 مہینے ہوئے ہیں, سپٹمبر میں آیا تھا میں, اور چیلنجز جو تھے آتے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کیا چیلنجز تھے, کہ تیسرے دن نیوزی لینڈ واپس چلے گئی, پھر اس کے بعد انگلینڈ واپس چلے گئی, اور خاص لوگوں کا شاید یہ بھی شکوہ ہو کہ جی میں نے زیادہ بات نہیں کی میڈیا سے. اصل میں مجھے کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کیونکہ کرکٹ بولتی ہے تو پھر چیئرمین کو میڈیا کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جہاں پہ پاکستان کرکٹ کو ڈیفینڈ کرنا تھا زوردار طریقے سے کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا رزلٹ ملا آپ کو, کہ نیوزی لینڈ واپس آ رہی ہے, ہم نے کمپنسیشن لی ان سے, انگلینڈ کے ECB کا بورڈ یہاں پہ آ گیا, اپولوجائز کیا, ایکسٹرا میچز انگلینڈ والے کھیل رہے ہیں. یہ ہمارا بمپر سیزن ہے, اس سے بڑا سیزن ہے نہیں ہے, اس لیے کہ یہ 2 ٹیمز آ رہی ہیں, اس کے بعد ایشیا کپ ہے, اس کے بعد آپ کا آگے چل کے ویسٹ انڈیز واپس آئے گی. سو یہ وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر انیشل ایک ہمیں تھرسٹ کے ساتھ اور ایک مومنٹم واپس ریسٹ کرنے کے لیے جو ہے زور لگانا پڑا, اور ہم نے ورلڈ میڈیا کو انگیج کیا, آپ کے تھرو ہماری بات دنیا نے سنی. تو یہ ایک میرے حساب سے اس وقت جو تھا یہ ٹچ اینڈ گو تھا, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ
ہم ہر مشکل حالات سے, حالانکہ ٹربولنٹ ٹائمز رہے ہیں 8-9 مہینے, مگر ہر مشکل ٹائم سے اس نے نکالتا رہا ہے وہ, اور اس لیے کہ نیت صاف ہوتی ہے تو پھر آپ کے دروازے کھلتے رہتے ہیں, یہ میرا ماننا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے جو انڈیا میں ورلڈ کپ کو ہم نے جو ہرایا, اس سے جو ٹریکشن پیدا ہوئی ہے, اس سے مارکیٹ میں جو گرمی آئی ہے کمرشل, وہ انکریڈیبل تھی, اور جو فین انگیجمنٹ تھی